محترم حضرات، بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں، ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ اجتماعی نظام کو چلانے کے لیے ایک قانون ہوتا ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان کے مسائل کو حل کیا جاتا ہے، لوگوں کو ایک نظام کے ماتحت رکھ کر ایک یونیفارمیٹی تیار کی جاتی ہے، یکسانیت اور یکساں اصول کی روشنی میں لوگوں کو سماجی زندگی گزارنے پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ قانون دنیا کے ہر ملک کا ہوتا ہے اور آپس میں آئیڈیالوجیز کے ڈفرینسز کی بنیاد پر ملک اور قوم کو چلانے کے لیے جو کانسٹیٹیوشن اور ملک اور قانون بنتا ہے اس میں بھی اختلاف واقع ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہوتا ہے کہ قانون بنانے اور اس کو نافذ کرنے کا مقصد مظلوم کی مدد کرنا، عدل اور انصاف کو قائم کرنا ہے۔ جسٹس بنیادی مقصد ہوتا ہے کسی بھی قانون کو لانے کا۔ کمزور اور مظلوم طبقے کو حق دلانے کے لیے قانون بنایا جاتا ہے، جو محروم ہوتا ہے اس کو اس کے تمام رائٹس پہنچانے کے لیے قانون بنایا جاتا ہے۔ طاقتور کمزور کو جب دباتا ہے تو کمزور کا سپورٹ کرنے کے لیے قانون ہوتا ہے۔ جو پوزیشن والا ہوتا ہے وہ اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کر کے بغیر پوزیشن والے پر جب ظلم اور زیادتی کرتا ہے یا اس کے حق کو چھینتا ہے تو اسے واپس کرنے کے لیے قانون ہوتا ہے۔ قانون کی لمبی تاریخ ہے، انسان جب سے ہے اس کو قانون کی ضرورت ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا تھا تو ان کو شریعت بھی عطا فرمائی تھی، زندگی گزارنے کے اصول بھی عطا فرمائے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک مکمل شکل میں جب انسانوں کا سماج بن گیا تھا اور اس میں بہت سارے بگاڑ پیدا ہو گئے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کا دور، اس دور میں مکمل شریعت ان کو کتاب کی شکل میں اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھی جس کا نفاذ ہوا تھا۔ لیکن ظاہر ہے تاریخ نے ان تمام ریکارڈز کو محفوظ نہیں رکھا ہے کہ آج ہم اس کے آرٹیکلز کو جان سکیں اور اس کے اوپر ڈسکشن کر سکیں۔ اس لیے جو تاریخ کے اندر ہم کو ملا ہے آج کے دور میں، وہ اس دور کا نہیں ہے جو انسان کے آباد ہونے کی تاریخ سے شروع ہوتا ہے، بلکہ ہماری موجودہ تاریخ میں جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے اس کے اندر تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 3000 سال پہلے مصر کے قانون کا ہے، ایجپشین لاز، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 3000 سال پہلے ہے۔ اس کے بارے میں کچھ تاریخ کے اندر درج ملتا ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشن تھا، ایک لا تھا جس کے مطابق رول کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد ایک مکمل ریکارڈ کے ساتھ جو کانسٹیٹیوشن یا لاز ہم تک آئے ہیں وہ حمورابی کا قانون کہلاتا ہے، قانون حمورابی۔ حمورابی بابل کی سلطنت کا بادشاہ تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1750 سال پہلے کا ہے اور اس کی حکومت بابل کی مملکت کے اندر
تقریباً 45 سال رہی۔ اس نے ملک کا قانون بنایا اور اس قانون کو تمام اسٹیٹس میں نافذ کیا، امپلیمنٹ کیا، اور اس نے بڑی بڑی تختیوں پر جو پتھروں کی بنی ہوئی تھی یہ قانون لکھے۔ آج 1906 میں تقریباً 100 سال سے کچھ عرصہ پہلے زمین سے جب کھدائیاں ہوئی ہیں، آثار قدیمہ کے ذریعے سے جب بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، تو پھر وہ لوحے ملے ہیں، وہ پتھر کے بڑے بڑے ہمارے سامنے ایک لوحات سامنے آئے ہیں جس کے اندر ان کی زبان میں قانون لکھے گئے تھے۔ جو لنگوسٹکس کے ماہر ہیں انہوں نے اس پر ریسرچ کیا، اور لمبے زمانے تک ریسرچ ہونے کے بعد ان قوانین کو کتابوں میں درج کیا گیا ہے۔ ان آرٹیکلز کو وہاں سے کوٹ کر کے اب کتابوں میں کئی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر کے لوگوں تک پہنچا دیا گیا ہے۔ اس طور پر ایک مکمل مدون شکل میں قانون حمورابی کا ہے جو آج ریکارڈڈ موجود ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1750 سال پہلے کی کہانی ہے۔ اس کے قانون میں کیا آرٹیکلز ہیں؟ تقریباً 200 سے زیادہ آرٹیکلز ہیں اس قانون کے، ایک ایک آرٹیکل میں ایک ایک قانون ہے۔ اس کی ڈیٹیلز تو بیان کرنا ابھی ممکن نہیں ہے، لیکن ایک تاریخ کے حوالے کے طور پر اس کی طرف اشارہ کر دینا کافی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد کے دور میں گریک قانون ہمارے سامنے آتا ہے، یونانی قانون۔ یونان کی فلسفی تو بہت مشہور ہے، گریک فلسفی، بڑے بڑے فلاسفرز حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کئی صدیوں پہلے وہاں پر رہے، جبکہ گریک سویلائزیشن کا عروج تھا، اس تہذیب اور تمدن کا پوری دنیا میں چرچا تھا، تو ان کی فلسفیز جو اخلاق سے متعلق تھیں اسی کے ساتھ ساتھ قانون سے بھی متعلق تھیں، لاز سے بھی متعلق تھیں، ان کو بھی درج کیا گیا اور تاریخ میں اس کو کوٹ کیا گیا ہے۔ آج بھی اس کے بے شمار آرٹیکلز الگ الگ تھنکرز کی فلسفی کے طور پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ قدیم تاریخ میں ہم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ملتی ہے، جو یہودیوں کی شریعت کہلاتی ہے، جو تورات کے اوپر، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اس کے اندر جو قانون دیا گیا ہے، اس کے اندر جو کمانڈمنٹس آئے ہیں، اس کی روشنی میں جو ایک کانسٹیٹیوشن کی شکل بنتی ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے یہودیوں کی شریعت کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان کی تاریخ پر اگر آپ آئیں گے تو آپ کو یہاں کی تاریخ میں جو قدیم ترین قانون کی کتاب ملتی ہے وہ ارتھ شاستر کی کتاب ہے۔ ارتھ شاستری کی جو بک ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ صدیوں پہلے کی ہے، اس کے اندر ہندو مذہب یا سناتن دھرم جس کو کہا جاتا ہے، اس کے قانون اور اس کے کانسٹیٹیوشن کی باتیں درج کی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد منو شاستر کتاب لکھی گئی ہے، جس میں ہمیں اس مذہب یا اس ہندوستان کے ملک میں رہنے والی قوموں کے لیے جو قانون تیار کیا گیا تھا وہ منو شاستر سے سامنے آتا ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے آس پاس کی ہی کتاب ہے، بہت زیادہ قدیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایران کی فلسفی تھی، ایران کی سویلائزیشن تھی، اور اس کا اپنا قانون بھی تھا۔ پھر اس کے بعد ان سارے ریکارڈز کے بعد جو تاریخ کے اندر ایک قانون اور شریعت کی شکل میں ریکارڈ ملتا ہے وہ اسلام کی شریعت کا ہے، اسلام کے قانون کا ہے۔ قرآن اور حدیث اسلامی قانون کے مین سورس ہیں، لیکن اس کے اندر آرٹیکل وائز چیزوں کو کوڈ نہیں کیا گیا ہے۔ میں اس پر آگے روشنی ڈالوں گا کہ ہمارے اسلام کا جو موٹیو ہے ایک قانون کو پریزنٹ کرنے کا،
وہ کیا ہے اور وہ دوسروں سے کیسے ڈفرینس رکھتا ہے۔ لیکن بہرحال قرآن اور حدیث کی روشنی میں علماء نے، اسکالرز نے ان قانون کو پیش کیا ہے، درج کیا ہے، آرٹیکل وائز، سبجیکٹ وائز، ڈپارٹمنٹ وائز الگ الگ کر کے تمام چیزوں کو نقل کر دیا ہے جو زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھتی ہوں، ایک مکمل فقہ کی شکل میں، جس کو ہم فقہ کہتے ہیں یا شریعت کہتے ہیں۔ وہ اسلام کی شریعت اور قانون کا ایک نام ہے، جس میں تمام آرٹیکلز ایک عبادت سے شروع ہو کر ایک اسٹیٹ اور ایک ریاست کے قیام تک کے جو تمام مسائل ہیں، اور پھر ریاست کی تنفیذ اور اس کے قیام کے بعد لوگوں کے درمیان کے جو مسائل ہیں، ان تمام چیزوں پر تفصیل کے ساتھ، جو چھوٹی چیزیں ہیں جو بڑی چیزیں ہیں، سب پر روشنی ڈالتے ہوئے تمام قوانین کو جمع کیا گیا ہے۔ کچھ اصول کی حیثیت رکھتے ہیں، پرنسپلز کی حیثیت رکھتے ہیں، جس میں چینجنگ کا کوئی امکان نہیں ہوتا ہے۔ کچھ کے اندر کچھ نہ کچھ فلیکسیشن ہوتا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ زمانے کے اعتبار سے چینجنگز کی گنجائش رکھی جاتی ہے، شریعت کے اندر دی گئی ہے، اور وہ اسکالرز، محققین اور فقہا کا کام ہوتا ہے وہ اس پر غور کر کے اس کو نئے طور پر پیش کرتے ہیں۔ لیکن جو اسلام کی شریعت کے پرنسپلز ہیں اس کے اندر کبھی چینجنگ نہیں ہوتی ہے، جو کہ قرآن اور حدیث سے ڈائریکٹلی دیے گئے ہیں۔ تو ایک مکمل پکچر کے ساتھ اور زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھتے ہوئے قانون اسلام نے انسانوں کو دیا ہے، اور عملی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ان کے بعد صحابہ کے دور میں، پھر اس کے بعد بھی وہ نافذ رہا ہے۔ دیکھیے، خلافت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 40 سال رہی، اس کے بعد خلافت کا جو نظام تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مطابق حکومت کا نظام، وہ تو ختم ہوا، لیکن اسلام کی شریعت جو لوگوں کے مسائل کا حل دیتی ہے، وہ ہر دور میں، ہر حکومت میں جاری رہی۔ قضا اور کورٹ کے ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے شریعت اللہ کی جو تھی اس کو پیش کرنے والے ہمیشہ علماء رہے، فقہا رہے، اسکالر رہے۔ وہ حکومت کرنے والوں کے ہاتھ میں نہیں دیا گیا، بلکہ علماء اور قاضیوں کے ہاتھ میں رہا، جو اللہ کی منشا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام کی شریعت اور احکامات الہی کو پیش کرتے رہے۔ اس لیے اس میں کوئی غلطی اگر کسی سے ہوتی ہے تو آزادی کے ساتھ دوسرے اس پر اختلاف کرتے ہیں اور اپنی رائے کو پیش کرتے ہیں۔ وہ حکومت کے ماتحت ہو کر بدلا نہیں جا سکا ہے، وہ اپنی اصلی شکل کے ساتھ آج تک موجود ہے۔ اس کے علاوہ پھر جو آج کا ماڈرن دور ہے، جو آج کا جدید زمانہ ہے، جس میں ایک نیا رنگ دنیا کا دیکھنے کو ملتا ہے، گلوبلائزیشن کا دور ہے، تمام دنیا کے ہر ممالک ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، ایک دوسرے سے لینے اور دینے کا سلسلہ ہے، سویلائزیشن کا آپس میں ہم آہنگی اور ملاپ ہے، پوری دنیا کو ایک یونائٹڈ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس دور میں نئے کانسیپٹ اور تھیوریز کے ساتھ بھی قانون دنیا کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، اور اس سلسلے میں قدیم قانون اس سوچ کا یا اس گلوبلائزیشن کے دور کا نیپولین کا قانون سمجھا جاتا ہے۔ نیپولین نے جو قانون دیا، فرانس کا جو بادشاہ تھا، مصر کو اس نے فتح کیا تھا، عرب کے بعض ممالک پر قبضہ کیا تھا، اس کا جو قانون ہے، جو یورپین قانون کہلاتا ہے، وہ آج کے دور کا ایک اہم ریفرنس اور سورس سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جرمنی کا قانون ہے، سول لاز جو جرمنی کے ہیں، وہ بھی اس سلسلے میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ پھر اسی کی بنیاد پر بعد کے دور میں ڈیموکریسی کی سوچ پیدا ہوئی، جمہوریت کا تصور بنتے بنتے آیا، اور اس کی بنیاد پر دنیا کے اندر قوانین بنے۔ آج دنیا کے بیشتر ممالک ڈیموکریسی کو
فالو کرتے ہیں اور اس کی روشنی میں قانون بناتے ہیں۔ یہ ایک مختلف اور مستقل موضوع ہے کہ ڈیموکریسی کی تاریخ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ممالک اور ان کے قوانین کی تفصیلات کیا ہیں۔ بہرحال اس ڈیموکریسی کے اندر بنیادی طور پہ یہ تصور پیش کیا گیا، اور جو ڈیموکریسی سیکولرزم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو ڈیموکریسی دنیا میں پیدا ہوئی ہے وہ سیکولرزم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور ان دونوں کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ مذہب کو دنیا کے سسٹم سے الگ کر کے رکھا جائے۔ انسانوں کے مسائل اور دنیا کے متعلق جو لوگوں کے مسائل اور ایشوز ہیں، اس سلسلے میں دین مذہب کو الگ کر کے ہم لوگوں کی بھلائی، لوگوں کے فائدے اور کلیکٹیو لوگوں کے کمفرٹ کے لیے جو چیزیں تیار کر سکتے ہیں اور جو قانون بنا سکتے ہیں، اس کی روشنی میں کانسٹیٹیوشن کو بنائیں اور لوگوں کو چلائیں۔ آج ہمارے ملک کا بھی جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ سیکولرزم اور ڈیموکریسی کی بنیاد پر ہے، اور کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا جو ڈھانچہ ہے قانون کی تشکیل کا، قانون سازی کا، وہ برٹش سے لیا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں جو فارمیٹ ہے قانون کو بنانے کا، آرٹیکلز کا، وہ برٹش قانون کا کاپی ہے۔ ہم نے اپنے اعتبار سے، اپنے سماج، اپنے ملک، اپنی قوم کے اعتبار سے اپنی چیزیں داخل کی ہیں اس میں، لیکن اس کا جو فارمیٹ ہے، اس کا جو اسکیل ہے، وہ برٹش لا کے اوپر مبنی ہے۔ تو دنیا کے اکثر ممالک میں جو یورپین کنٹریز ہوں یا ایشین کنٹریز ہوں، وہ ڈیموکریسی کو فالو کرتی ہیں اور ڈیموکریسی کے اندر سیکولرزم کو لاتی ہیں۔ آج کی گفتگو میں جس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ دو بنیادوں پر قائم ہے۔ یہ تمام تاریخ جو ہمیں قانونوں کی ملتی ہے، دنیا کے اندر جو کانسٹیٹیوشنز بنائے گئے ہیں، اس سلسلے میں جو ایک تاریخ ہے، یا الگ الگ کانسٹیٹیوشن کے الگ الگ کانسیپٹ ہیں اور اس کی بنیاد پر الگ الگ آرٹیکلز ہیں، ان کے ڈفرینسز، ان کے یونائٹڈ پوائنٹس کو ڈسکس کیے بنا اس اصول اور پرنسپل پر فوکس کرتے ہوئے اگر بات کی جائے کہ قانون کا مقصد کیا ہوتا ہے اور اس سے حاصل ہونے والا فائدہ کیا ہے، وہ اصل ٹارگٹ، وہ اصل آبجیکٹو ہے قانون بنانے کا، قانون کو نافذ کرنے کا، قانون کے مطابق ملکوں کو چلانے کا آبجیکٹو کیا ہے کہ جس مقصد کے لیے قانون بنایا گیا ہے وہ مقصد اس کو لاگو کرنے سے حاصل ہو جائے۔ اور میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ پوری دنیا کے قانون بنانے والے اس پوائنٹ پر متفق ہوتے ہیں کہ سب سے پہلا بنیادی مقصد جسٹس ہوتا ہے۔ قانون بنتا ہی اس لیے ہے کہ انصاف ہو سکے، قانون بنتا ہی اس لیے ہے کہ جس کا حق چھینا گیا ہے اس کو حق دیا جا سکے، قانون بنتا ہی اس لیے ہے کہ جس کو سپریس کیا جا رہا ہے اس کو سپورٹ کر کے پوزیشن میں لایا جا سکے، قانون بنتا ہی اس لیے ہے کہ جو اپنی پوزیشن کا ایکسپلائٹیشن کر کے دوسروں پر ظلم کرتا ہو اس کے ہاتھ کو پکڑا جا سکے۔ یہ مقصد ہوتا ہے، چاہے جو قانون کمیونٹی کے لیے بنا ہو، نیشن کے لیے بنا ہو، ورلڈ وائڈ بنا ہو، یونائٹڈ نیشن کا قانون ہو، سب کا مقصد بنیادی طور پہ انصاف کو لانا ہوتا ہے۔ لیکن آپ غور کریے کہ دنیا میں جتنے قوانین نافذ ہیں اور تمام ممالک جہاں اپنے اپنے کانسٹیٹیوشن چلتے ہیں، انصاف کتنوں کو ملتا ہے، انصاف کی جیت کتنی ہوتی ہے، رول آف لا کتنا ہے، اس کی بنیاد پر اگر آپ چیک کرنے لگیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اکثر جگہ بڑا فیلئر ہے۔ قانون کا خود کا فیلئر نہ ہو لیکن اس کے نافذ کرنے کے سسٹم کے اندر فیلئر ہے۔ اس وجہ سے حق والوں کو حق نہیں ملتا، مظلوموں کو انصاف نہیں ملتا، اور جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ان کو عدل نہیں ملتا۔ آپ
اگر کانسٹیٹیوشن کی بات کریں، قانون کی بات کریں، خود ہمارے ملک کے پریمبل کے اوپر اگر ڈسکشن کریں تو ایسی خوبصورت باتیں، اتنی اہم باتیں، اور لوگوں کے درمیان انصاف، مساوات، فریڈم، ایکوالٹی کو جس طرح سے پیش کیا گیا ہے وہ یقیناً بہت ہی اچھی شکل ہے. لیکن کیا بات ہے کہ آج انصاف مر چکا ہے، آج ایکوالٹی مکمل طور پہ ختم کر دی گئی ہے. آج مظلوم پر ظلم بڑھ رہا ہے. جن کا حق چھینا گیا ہے ان کو حق تو دینا دور کی بات، ان کو ظالم اور حق چھیننے والا کہا جا رہا ہے، اور قانون کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. یہ تعبیر آپ نے بہت سنی ہوگی کہ قانون کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، وہ وہیں تک کام کر پاتا ہے. لیکن وہ قانون کیا قانون ہے جو انصاف نہ دلا سکے؟ وہ قانون کیا قانون ہے جو ظلم کو روک نہ سکے؟ وہ قانون کیا قانون ہے جو برابری کو پیدا نہ کر سکے؟ اب یہاں سے اس پوائنٹ پر آئیے. اسلام نے جو قانون دیا، اسلام نے جو اپنے تمام آرٹیکلز کانسٹیٹیوشن کے دیے، اس کے اندر بنیادی طور پر جو بات ہے وہ عدل کو نافذ کرنے کی ہے. سب سے پہلی بات اس سلسلے میں اس اصول کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے جو قانون ہمیں دیا ہے شریعت کی شکل میں، قرآن اور حدیث سے نکل کر آنے والا قانون، جس کو علماء نے مکمل مدون شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اس قانون کو بنیادی طور پر تمام انسانوں کے اثر سے، انفلوئنس سے باہر رکھا گیا ہے. کوئی انسان، کوئی کمیونٹی، کوئی جماعت، کوئی گروپ، کوئی ریس اپنے طور پر کچھ سوچ کر اس کے اندر کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا ہے. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. کیا جس نے پیدا کیا ہے وہ زیادہ نہیں جانتا ہوگا اپنی مخلوق کو؟ جس نے انسان کو پیدا کیا وہ زیادہ جانتا ہے کہ اس کی نیڈز کیا ہیں، اس کی ڈیزائرز کیا ہیں، اس کی پرابلمز کیا ہیں، اس کے ایشوز کیا ہیں، اس کے کلیشز کیا ہیں، اس کے سوشل پرابلمز کیا ہیں. اس سلسلے میں وہ جو گائیڈ دے گا وہ دوسرا کوئی نہیں دے سکتا. اور جو اس قانون کو بنانے والا ہے وہ ہر ایک کا خالق ہے. مسلمان کا بھی مالک ہے، کافر کا بھی مالک ہے. وہ عربوں کا بھی رب ہے اور عجمیوں کا بھی رب ہے. وہ ایشین کا بھی مالک ہے اور خالق ہے اور رازق ہے، اور وہ یورپین کو بھی رزق دیتا ہے. سب کا تنہا مالک وہ اس قانون کو سارے انسانوں کے لیے بناتا ہے. اس سے بہتر قانون کوئی نہیں بنا سکتا. یہ لاجیکل بات ہے، اس لاجک کو کوئی کاؤنٹر نہیں کر سکتا. اگر یورپ میں بیٹھنے والے ایشینز کے لیے قانون بنائیں گے تو وہ وائٹ کی سپیریئرٹی سے نکل نہیں سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کتنے ایفرٹس ہوئے ہیں، کتنے اسٹرگل ہوئے ہیں، کتنے موومنٹس کھڑے ہوئے ہیں، کتنے انقلابات آئے ہیں. یو ایس آج بنا ہے جہاں پر بلیک بھی ہیں، وائٹ بھی ہیں، لیکن آج تک پوری دنیا جانتی ہے کہ بلیک کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیسے ناانصافی ہوتی ہے. کیونکہ قانون بنانے والے بھی وائٹ ہوتے ہیں تو وہ بلیکس کو وہ رائٹ نہیں دے سکتے، کتنا ہی چاہیں اور کتنے ہی نیچے اتر کر برابری کی دہائی دیں، لیکن وہ انصاف نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کی فطرت کے اندر ریسزم ہوتا ہے، ان کی فطرت کے اندر اپنی سپیریئرٹی کا احساس ہوتا ہے. اللہ جو قانون بناتا ہے اس میں کسی قوم کو کسی قوم پر، کسی گروپ کو کسی گروپ پر، کسی ریس کو کسی ریس پر فوقیت نہیں دیتا ہے. وہ ایکویلٹی حقیقی ایکویلٹی ہوتی ہے اور سب کو برابری کے ساتھ دیکھ کر قانون بنایا جاتا ہے. یہ اللہ کے قانون کی اسپیشیالٹی ہے. دوسری بات، انصاف دینے کے لیے اللہ رب العزت نے جو احکامات دیے ہیں، کمانڈمنٹس دیے ہیں، آج کی دنیا میں بہت ساری چیزوں کو اپوز کیا جاتا ہے، ریجیکٹ کیا جاتا ہے، اور آج کے ماڈرن ایرا کے اندر اس کو دقیانوسی سمجھا جاتا ہے.
بہت سارے پنشمنٹ جو اسلام نے دیے ہیں اس کو ظلم اور زیادتی سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں گے، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، اگر آپ اسلام کے امپلیمنٹیشن کے دور کی ہسٹری پڑھیں گے اور آج کے بہت ڈیولپڈ ماڈرن کانسٹیٹیوشن کے دور کی تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو ہیوج ڈفرنس نظر آئے گا، بڑا فرق نظر آئے گا کہ کس طرح اس دور میں امن اور عدل قائم ہو سکا ہے، جرائم کو کم کیا جا سکا ہے۔ قانون بنتا اس لیے کہ جرم کا جو گریف ہے وہ نیچے جا سکے، لیکن آج قانون بنتے ہیں اور جرم بڑھتا ہے، کیونکہ قانون کے اندر ہی اس کے نکلنے کے اور اس کو اوورٹیک کرنے کے پروویژنز سمجھائے جاتے ہیں، اس کو اوورٹیک کرنے کا کانسیپٹ خود سمجھ لیا جاتا ہے اور اس کو پیچھے ڈالنے کے تمام راستے اختیار کر لیے جاتے ہیں۔ آج ڈکیتی ہو، عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو، زنا ہو، ڈرگس ہوں، اس پر دنیا میں کیسے کیسے قانون بنتے ہیں، بہت سختی دکھائی جاتی ہے، لیکن اس کو روکنے میں ناکام ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو بیلنس ہے جرم اور سزا کا، وہ انسان نے اپنے دماغ سے سوچ کر ایک وقتی بنیاد پر بنایا ہے، وہ کبھی اتنا اتھینٹک اور اتنا بینیفیشل نہیں ہو سکتا ہے جتنا کہ انسان کے کریٹر نے انسان کے نیچر کو سمجھ کے بنایا ہوا ہے۔ چوری کے لیے جو سزا اس نے طے کی ہے، زنا پر جو سزا اس نے طے کی ہے، فساد اور کرپشن پر جو اس نے سزا طے کی ہے، اس سزا کا مقابلہ کوئی اور دوسرے سزا سے نہیں کر سکتا ہے۔ کسی کو قتل کرنے پر جو قتل کی سزا رکھی گئی ہے، یہ تمام جو تفصیلات ہیں شریعت کے احکامات کی، وہ تمام کی تمام انسانوں کو عدل اور انصاف پریکٹیکل طریقے پر دینے اور جرم کو کم کرنے میں مفید رہی ہیں۔ یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے۔ دوسری بات جو اہم ترین بات ہے، قانون کتنا ہی اچھا ہو، قانون کے آرٹیکل جتنا ہی زیادہ جسٹس سے ریلیٹڈ ہوں، قانون کے اندر جتنے ہی زیادہ ایکویلٹی کو پیش نظر رکھ کے آرٹیکلز کو تیار کیا گیا ہو، یاد رکھیے تنہا قانون کبھی انسانوں کے درمیان اچھا سماج نہیں بنا سکتا ہے۔ یہیں سے اس پوائنٹ پر آئیے جو میں نے شروع میں چھوڑا تھا، قرآن اور حدیث میں آرٹیکل وائز قانون نہیں دیے گئے ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت احکامات دیتا ہے، شریعت بتاتا ہے، حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزوں کے احکامات، غلطیوں کی سزائیں اور بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں، لیکن آپ یاد رکھیے کہ قرآن میں ہر حکم کے ساتھ تربیت جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے کے ساتھ انسانوں کی اصلاح کی دعوت لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ کے ہر شرعی احکامات کے ساتھ انسانوں کو اللہ کا ڈر اور تقوی پیدا کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ یہ وہ فیکٹر ہے جس کی بنیاد پر کسی قانون کو سکسیسفلی نافذ کیا جا سکتا ہے اور اس کے امپلیمنٹیشن سے سماج کو بدلا جا سکتا ہے۔ پہلے دن ہی مدینے آنے کے بعد چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جا رہے تھے۔ شراب پینے کی سزا 100 کوڑے مدینے آنے کے بعد فوراً نہیں دی جا رہی تھی، اس کو تربیت کے ساتھ دھیرے دھیرے امپوز کیا گیا اور لوگوں کے اندر خود ہی اللہ کا ڈر پیدا کیا گیا۔ جب اللہ کا ڈر خود سے آ جاتا ہے اور آخرت کے سامنے اللہ کے سامنے جواب دینے کی فکر آ جاتی ہے تو پھر انسان چور دروازے تلاش کر کے قانون کو اوورٹیک نہیں کرتا۔ آج کیا ہو رہا ہے، قانون کے آرٹیکل بہت اچھے ہیں لیکن اس کو اوورٹیک کرنے کا جذبہ زیادہ طاقتور ہے کیونکہ دنیا کے مفادات زیادہ سامنے ہیں۔ کل جو قانون تھا اس کی روشنی میں لوگوں کو آخرت کا ڈر، آخرت کی فکر، اللہ کے سامنے جواب دینے کا خیال زیادہ رہتا تھا۔ اسی وجہ سے تو زنا کرنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر خود اپنے اوپر سزا کو نافذ کرنے کا مطالبہ کرتا تھا
کہتا تھا کہ مجھ کو پاک کریے، میرے اوپر سزا نافذ کریے، نہ کسی نے اس کو دیکھا، نہ کسی نے آ کے گواہی دی، وہ خود سے آ کے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ میرے اوپر سزا کو نافذ کریے۔ نہ کوئی پولیس ہے، نہ کوئی سمن ہے، نہ کوئی وارنٹ ہے، وہ خود سے آتا ہے، جاتا ہے، پھر آتا ہے، جب تک کہ اپنے اوپر سزا کو نافذ نہیں کر لیتا اس کو چین کی نیند نہیں آتی، کیونکہ قانون سے زیادہ اس قانون کے پیچھے اللہ کے سامنے مرنے کے بعد جواب دینے کا ڈر تھا۔ غلطی تو انسان کر لیتا ہے جذبات میں، لیکن قانون تو غلطی کو دیکھنے کے بعد ہی جتنی غلطی نظر آ رہی ہے اس کے مطابق آرڈیننس کو جاری کر سکتا ہے، حکم لاگو کر سکتا ہے، فیصلہ سنا سکتا ہے، لیکن سوشل ریفارم قانون سے نہیں ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کے اندر ویلیوز کے پیدا ہونے سے ہوتا ہے، لوگوں کے اندر فیلنگز کے آنے سے آتا ہے، لوگوں کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کے سیٹ ہونے سے ہوتا ہے، اور یہ چیز مذہب کرتی ہے، اور یہ چیز دین سے ہوتی ہے، اور یہ چیز سماجی اصلاحی موومنٹ سے ہوتی ہے۔ جب تک ان دونوں کا باہمی تال میل ہوتا ہے تو پھر صحیح سماج وجود میں آتا ہے، ورنہ قانون صرف خوبصورت لائنز کتابوں کے اندر دفن ہو کر رہ جاتی ہیں، زمین کے اوپر ان کا اثر، زمین کے اوپر ان کا مقصد، زمین کے اوپر اس کا آبجیکٹو، زمین کے اوپر اس کا ریزلٹ نظر نہیں آتا ہے۔ اسلام شریعت کے ساتھ ساتھ تربیت کو جوڑتا ہے، اسلام احکامات کے ساتھ ساتھ اخلاق کو جوڑتا ہے، اسلام دنیا کے حدود کے ساتھ ساتھ آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی کو یاد دلاتا ہے، اسلام دنیا میں دوسروں کے ساتھ کلیشز کے اندر اللہ کے سامنے جواب دینے کی فکر کو پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے شریعت دنیا میں جب نافذ ہوئی ہے اس سے بہتر دور دنیا نے اپنی پوری تاریخ میں نہیں دیکھا ہے، چاہے وہ سیفٹی کے اعتبار سے ہو، پیس کے اعتبار سے ہو، جسٹس کے اعتبار سے ہو، ایکویلٹی کے اعتبار سے ہو، اور ویلتھ کے صحیح ڈسٹریبیوشن کے اعتبار سے ہو، اور تمام ریسورسز پہ سب کے رائٹس کے اعتبار سے ہو، اس سے بہتر نظام دنیا نے نہ فائنینشیلی دیکھا ہے، نہ اکنامکلی دیکھا ہے، نہ مورلی دیکھا ہے، نہ پولیٹیکلی دیکھا ہے، نہ اس سے بہتر دنیا نے کوئی سوشل سسٹم ایڈاپٹ کیا ہے۔ یہ بات صرف مسجد سے کھڑے ہو کر ممبر پر ملا کے کہنے کی نہیں ہے، یہ ایک ریسرچ اسکالر اگر تاریخ کا مطالعہ کرے گا، وہ ایک کامن نیوٹرل ہسٹری کا مطالعہ کرے گا تو اس کے سامنے یہ حقیقت کھل کر ضرور آئے گی کہ اسلام نے جو سسٹم دیا وہ سسٹم جب زمین پر اپنی تمام اسپرٹ کے ساتھ لاگو ہوا ہے تو اس سے بہتر ریفارم، اس سے بہتر رول آف لا دنیا نے کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے۔ یہی اسلام کی بیوٹی ہے، یہی اسلام کی عظمت ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہم دوبارہ سے دنیا کو دعوت دے سکتے ہیں کہ اگر تمہیں پیس چاہیے، اگر تمہیں عدل چاہیے، اگر تمہیں جسٹس چاہیے تو اسلام کے اسی سسٹم کو اڈاپٹ کرنا ہوگا جس میں آرٹیکلز بھی عدل کی بنیاد پر، مساوات کی بنیاد پر بنائے گئے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ریفارم، سوشل ریفارم کے موومنٹ کو بھی پوری طاقت کے ساتھ چلایا جاتا ہو، اور قانون کو توڑنے کے لیے جو ذرائع ہوتے ہیں، جو اسباب ہوتے ہیں، ان کو بھی بند کیا جاتا ہو، کیونکہ جب زنا کو روکنا ہے تو پھر زنا کو پیدا کرنے والے، زنا کو پھیلانے والے جو اباحیت ہے، جو ننگا پن ہے، اس کو بھی روکنا پڑے گا، تبھی اصل سورس کو روکا جا سکے گا۔ اگر ڈرگس کو روکنا ہے تو اس کے پیچھے ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز کو روکنا ہوگا، تبھی اصل بیماری کو روکا جا سکتا ہے اور علاج کیا جا سکتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کے قانون کو اپنی زندگی میں اس کی اسپرٹ کے ساتھ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کا نور پوری دنیا میں پھیلائے، اور ہمیں اسلام کا سچا اور صحیح نمائندہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔